نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 268 میں ارشاد فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا۔ شیطان انسان کو نیک کاموں واپس چلے جائیں گے، گاہک واپس چلے جائیں گے تو پیسے نہیں آئیں گے، اس طرح کے وسوسے اور اندیشے شیطان دلوں میں ڈال کر لوگوں کو نماز سے دور رکھتا ہے، مسجدوں سے دور رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور رکھتا ہے۔ بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے وسوسوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، محتاجی شیطان کی طرف سے جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے محتاجی کا، اور پھر بندہ شیطان کے پیروی کرتے ہوئے اس کے وسوسوں پر عمل کرتے ہوئے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو وہ بندہ محتاجی میں چلا جاتا ہے، رزق کی کمی میں چلا جاتا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرتا۔ شیطان کے وسوسے جو دل میں آتے ہیں، جو دل میں وہ گمراہی والی باتیں ڈالتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ رزق رب ذوالجلال نے دینا ہے، رزق رب کائنات نے دینا، یہ اس کا وعدہ ہے، اس نے ہر انسان کو رزق دینا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو پھر شیطان اگر محتاجی کا وسوسہ دل میں ڈالے تو فوراً 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف پھونک مار دینی چاہیے۔ اس عمل سے شیطان کے سارے وسوسے اندیشے جو وہ دل میں ڈالتا ہے سارے ختم ہو جاتے ہیں، کیوں یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو شیطان انسان کو محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، جب یہ یقین اعتقاد ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے، تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ شیطان بے حیائی کی طرف انسانوں کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ شیطان کے پیچھے لگ کر بے حیائی میں چلا جاتا ہے، آنکھوں سے اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے جسم سے حیا ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بندہ دنیا، قبر اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا۔ اگر بندہ رب ذوالجلال کے فرمان پر عمل کرے گا، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے گا، قرآن مجید میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرے گا، جن سے منع کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچتا رہے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہوا زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا۔ جب بندہ رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ کو خطا سرزد ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش بھی اسے عطا فرما دیتا ہے اور اس پر اپنا فضل بھی فرما دیتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شیطان کی پیروی سے دور رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ وسعت والا بھی ہے،
علم والا بھی ہے۔ اب شیطان کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، شیاطین الجن یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق جنات سے ہے یعنی ابلیس اور اس کی اولاد، اور دوسرا شیطان شیاطین الانس یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق انسانوں سے ہے، اور یہ کفر اور گمراہی کی طرف بلانے والے انسان۔ شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ابلیس کی اولاد ساتھ رہتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھانا بھی کھاتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہر چیز ساتھ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ غداری کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس پرفتن دور میں کوئی کسی کا دوست نہیں، یہ دھوکہ ہے، ساتھ رہنے والا بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جس پر آپ پورا اعتماد کرتے ہیں وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے آپ سے۔ اس لیے ان شیطانوں، انسان جو ہوتے ہیں، انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں، ان شیطانوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کسی کے لباس کو نہ دیکھیں، لباس لوگ بزرگان دین کا لباس پہنے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہوئے یہ بھی ڈر نہیں لگتا کہ دنیا میں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، دنیا میں تو میں فراڈ کر رہا ہوں، دنیا میں تو میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن آخر میں نے اس دنیا سے جانا ہے، آخر میں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر رب ذوالجلال پلیٹ میں کھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ آج کل کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں جو بندہ ان شیطان انسانوں سے بچ جاتا ہے تو یاد رکھے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو انسانوں میں جو شیطان ہے ان کے ساتھ مل جاتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، روز محشر بھی وہ ناکام ہو جائے گا، کیوں یہ تو خود گمراہ ہے اور ساتھ بیٹھ کر دوستوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان شیاطین جو ان شیاطین الانس ہیں، انسانوں میں جو شیطان ہے جو گمراہ ہے، ان سے اپنے آپ کو جو بچائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قرآن مجید اور بزرگان دین کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے شیطانوں سے اپنے آپ کو جو بچائے گا، بچا لے گا، وہ گمراہی سے بھی دور ہو جائے گا، کفر سے بھی دور ہو جائے گا، اور جو نہیں بچائے گا تو یاد رکھیں وہ پھر ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں بھی اسے نقصان کر کے اپنا قدم اٹھانا چاہیے، کہیں جس کے ساتھ میں رہتا ہوں، جس کے ساتھ میں کھاتا ہوں، جس کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں، کیا وہ شیطان تو نہیں ہے؟ کیا وہ گمراہ تو نہیں ہے؟ کیا وہ دھوکے باز تو نہیں ہے کہ وہ